الذين اصطفى أما بعد الحمدللہ کل سے آپ کا سفر شروع ہو چکا ہے اور اس میں حج کی تیاری سے متعلق جو سامان کی فہرست تھی اس کو میں نے بتایا. سامان کی فہرست نسیم بھائی کر سامان کی فہرست اس کی تفصیل آپ کو بتائی اور گھر سے نکلنے کا طریقہ کیا کیا اس وقت عمل کرنا ہے اس کا بیان ہوا. اب آپ دلی ایئرپورٹ پر پہنچ گئے, آگے اس کی انشاءاللہ تفصیل بیان ہوگی. اتنے اور حضرات بھی آ جائیں, ایک دو واقعہ آپ سن لیجئے اکابرین کا. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا تھا. لوگوں کی آنکھیں بیت اللہ پر لگ رہی تھیں جس سے آنکھوں کو سکون مل رہا تھا کہ دفعتاً ایک شخص بیت اللہ کے قریب آئے اور یہ دعا کرنے لگے, اے میرے رب, تیرا مسکین بندہ جو تیرے دربار سے دھتکارا ہوا ہے اور تیرے در سے بھاگا ہوا ہے, اے اللہ میں تجھ سے وہ چیز مانگتا ہوں جو سب چیزوں سے زیادہ قریب ہو, اور وہ عبادت مانگتا ہوں جو سب سے زیادہ تجھے محبوب ہو. اے اللہ میں تجھ سے تیرے برگزیدہ بندوں کے دفعل اور تیرے انبیاء کے وسیلے سے یہ دعا مانگتا ہوں کہ اپنی محبت کی شراب کا ایک پیالہ مجھے پلا دے اور میرے دل پر سے اپنی معرفت سے جہل کے پردے ہٹا دے تاکہ میں شوق کے بازوؤں سے اڑ کر تیرے تک پہنچ جاؤں اور عرفان کے باغوں میں تیرے سے سرگوشیاں کروں. اس کے بعد وہ شخص اتنے روئے کہ آنسو ٹپ ٹپ زمین پر گر رہے تھے, پھر ہنسے اور چل دیے. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ان کے پیچھے چل دیا اور میں اپنے دل میں سوچ رہا تھا کہ یہ شخص یا تو بڑا کامل ہے یا کوئی پاگل ہے. وہ مسجد سے باہر نکل کر ایک ویرانے کی طرف چل دیے. میں پیچھے پیچھے جا رہا تھا. وہ مجھ سے کہنے لگے کہ تمہیں کیا ہوا, کیوں چلے آ رہے ہو, اپنا کام کرو. میں نے پوچھا اللہ تم پر رحم کرے, تمہارا کیا نام ہے؟ کہنے لگے عبداللہ, اللہ کا بندہ. میں نے پوچھا کہ آپ کے والد کا کیا نام ہے؟ کہنے لگے عبداللہ. میں نے کہا یہ تو ظاہر ہے کہ سبھی اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے بندوں کی اولاد ہیں, تمہارا نام کیا ہے؟ کہنے لگے میرے باپ نے میرا نام سعدون رکھا تھا. میں نے کہا اچھا, جو سعدون مجنون کے نام سے مشہور ہیں؟ کہنے لگے کہ ہاں وہی ہیں. میں نے پوچھا کہ وہ کون برگزیدہ لوگ ہیں جن کے وسیلے سے تم نے دعا کی؟ کہنے لگے وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف ایسے چلتے ہیں جیسے وہ شخص چلتا ہے جس نے عشق کو اپنا نصب العین بنا رکھا ہو, اور وہ دنیا سے ایسے الگ ہو گئے ہو جیسے کہ وہ شخص ہو جس کے دل کو کسی چیز نے پکڑ لیا ہو. اس کے بعد وہ کہنے لگے ذوالنون, میں نے سنا ہے کہ تم یہ کہتے ہو کہ میں اسباب معرفت سننا چاہتا ہوں. میں نے کہا آپ کے علوم سے نفع پہنچ جائے بہت اچھا ہے. تو انہوں نے 2 شعر پڑھے جن کا مطلب یہ ہے کہ عارفین کے دل ہر وقت مولا کی یاد میں مشتاق رہتے ہیں. عارفین کے دل ہر وقت مولا کی یاد میں مشتاق رہتے ہیں اور اشتیاق میں نالا کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ اس کے قریب میں منزل بنا دیتے ہیں. اچھا نسیم بھائی, اوپر ہماری صحیح جا رہی ہے, اس کو ٹھیک کر دو. میں اسے تو ماشاءاللہ میں اوپر اسپیکر لگ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ تنہا حج کو گیا اور مکہ مکرمہ میں کچھ قیام کر لیا. میری عادت تھی کہ جب رات کو اندھیرا زیادہ ہو جاتا تو میں طواف کیا کرتا تھا. ایک مرتبہ میں نے ایک ناعمر لڑکی کو دیکھا, وہ طواف کر رہی ہے اور یہ اشعار پڑھ رہی ہے جن کا ترجمہ یہ ہے کہ میں نے اپنے عشق کو کتنا چھپایا مگر وہ کسی طرح چھپا نہیں. تو اس نے کھلم کھلا میرے پاس گیڑ ڈال دیا. جب معشوق کے شوق کا مجھ پر غلبہ ہوتا ہے تو میرا دل اس کے ذکر سے بھڑکنے لگتا ہے, اور اگر میں اپنے محبوب سے قربت چاہتی ہوں
تو وہ فوراً مجھ سے تقرب کرتا ہے، اور جب وہ ظاہر ہوتا ہے تو میں اس میں فنا ہو جاتی ہوں، اور پھر اسی کے لیے اسی کی بدولت زندہ ہو جاتی ہوں، اور وہ میری حاجت روائی کرتا ہے، حتیٰ کہ خوب لذت پاتی ہوں اور مزے میں آ جاتی ہوں۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا، اے لڑکی، تو اللہ سے نہیں ڈرتی؟ ایسی بابرکت جگہ ایسی شعر پڑھتی ہے۔ وہ میری طرف متوجہ ہوئی اور کہنے لگی، اگر اللہ کا ڈر نہ ہوتا تو مجھے نہ دیکھتا کہ میں بیٹھی میٹھی نیند کو چھوڑے پھرتی ہوں۔ تو دیکھ ہی رہا ہے کہ اللہ کے خوف ہی نے مجھ کو میرے وطن سے دھکیلا اور بھگایا۔ اسی کا عشق میرے ساتھ لگا ہوا ہے جس کی وجہ سے میں بھاگی پھر رہی ہوں، اور اسی کی محبت نے مجھے حیران اور پریشان کر رکھا ہے۔ اس کے بعد اس نے پوچھا کہ جنید، تم اللہ کا طواف کرتے ہو یا بیت اللہ کا طواف کرتے ہو؟ میں نے جواب دیا کہ بیت اللہ شریف کا طواف کرتا ہوں۔ تو اس نے اپنا منہ آسمان کی طرف کیا اور کہنے لگی، سبحان اللہ، آپ کی بھی کیا عجیب مشیت ہے، جو مخلوق خود پتھر جیسی ہے وہ پتھروں ہی کا طواف کرتی ہے۔ اس کے بعد اس نے 3 شعر اور پڑھے جن کا مطلب یہ ہے کہ لوگ پتھروں کا طواف کر کے آپ کا قرب ڈھونڈتے ہیں، ان لوگوں کے دل بھی خود پتھروں سے زیادہ سخت ہیں، اور حیرانی میں حیران اور پریشان بھی رہے ہیں، اور اپنے خیال میں تقرب کے محل میں اترے ہوئے ہیں۔ اگر یہ لوگ اپنے عشق میں سچے ہوتے تو ان کی صفات تو غائب ہو جاتی، اور اللہ کی محبت کی صفات ان میں پیدا ہو جاتی۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ میں اس کی اس گفتگو سے غش کھا کر گر گیا۔ جب مجھے افاقہ ہوا تو وہ لڑکی جا چکی تھی۔ اللہ کی محبت میں، اللہ کے عشق میں اس طریقے سے پھر رہے ہیں۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جب حج کے لیے جا رہا تھا تو راستے میں ایک نوجوان کو دیکھا کہ پیدل چل رہا ہے، نہ تو اس کے پاس سواری ہے، نہ توشہ ہے، نہ پانی ہے۔ میں نے اس کو سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا۔ میں نے کہا، جوان کہاں سے آ رہے ہو؟ کہنے لگا، اسی کے پاس سے۔ میں نے کہا، کہاں جا رہے ہو؟ کہ اسی کے پاس۔ میں نے کہا، توشہ کہاں ہے؟ اس نے کہا، اسی کے ذمے۔ میں نے کہا، یہ راستہ بغیر توشے اور پانی کے طے نہیں ہوگا، آخر تیرے پاس کچھ ہے بھی؟ اس نے کہا، میں نے سفر کے شروع کے وقت 5 حرف توشے کے لیے پکڑ لیے تھے۔ میں نے پوچھا، وہ 5 حرف کون سے ہیں؟ اس نے کہا، اللہ تعالیٰ کا پاک ارشاد ہے، کاف ہا یا عین صاد، یہ قرآن کریم میں ہے۔ میں نے پوچھا کہ اس کے کیا معنی ہوئے؟ کہنے لگا کہ کاف کے معنی کافی، کفایت کرنے والا، ہا کے معنی ہادی، ہدایت کرنے والا، یا کے معنی موئی، ٹھکانہ دینے والا، عین کے معنی عالم، ہر بات کا جاننے والا، صاد کے معنی صادق، اپنے وعدے کا سچا۔ بس جس شخص کا ساتھی کفایت کرنے والا، ہدایت کرنے والا، صادق ہو، اپنے وعدے کا پورا کرنے والا ہو، تو جس کا ساتھی کفایت کرنے والا، ہدایت کرنے والا، جگہ دینے والا، باخبر اور سچا ہو، کیا وہ برباد ہو سکتا ہے؟ یا اس کو کسی بات کا خوف ہو سکتا ہے؟ کیا وہ شخص بھی اس کا محتاج ہے کہ توشہ اور پانی لادے لادے پھرے؟ ایسے اللہ والے، ایسے نیک لوگ کہ کوئی پرواہ نہیں، توکل، اللہ پر توکل کر کے نکلے ہوئے ہیں۔ لیکن اب قرآن کریم نے یہ فرمایا نا کہ آپ اپنے ساتھ توشہ لے لو، ضروریات کا سامان لے لو۔ یہ کمزور جیسے ہم جیسے کمزور لوگوں کے لیے۔ حضرت مالک فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی گفتگو سن کر اپنا کرتا اس کو دینا چاہا، اس نے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کہا، بڑے میاں، دنیا کے کرتے سے ننگا رہنا اچھا ہے، دنیا کی حلال چیزوں کا حساب دینا ہے اور اس کی حرام چیزوں کا عذاب بھگتنا ہے۔ جب رات کا اندھیرا ہوا تو میں نے اس جوان نے اپنا منہ آسمان کی طرف کیا، اس جوان نے اندھیرے میں اپنا منہ آسمان کی طرف کیا اور یہ کہا، اے وہ پاک ذات جس کو بندوں کی طاعت سے خوشی ہوتی ہے اور بندوں کے گناہوں سے اس کا کچھ نقصان نہیں ہوتا، مجھے وہ چیز عطا فرما جس سے تجھے خوشی ہوتی ہے، یعنی طاعت، اور وہ چیز معاف فرما دے جس سے تیرا کوئی نقصان نہیں، یعنی گناہ۔ اس کے بعد جب
لوگوں نے احرام باندھا اور لبیک کہا تو وہ چپ تھا. میں نے کہا تم لبیک نہیں پڑھتے؟ کہنے لگا مجھے یہ ڈر ہے کہ میں لبیک کہوں اور وہاں سے جواب میں لا لبیک ولا صادق، یعنی نہ تیری لبیک معتبر ہے نہ تیری حاضری معتبر ہے، نہ میں تیرا کلام سنتا ہوں نہ تیری طرف التفات کرتا ہوں. اس کے بعد وہ چلا گیا. پھر میں نے سارے راستے اس کو نہیں دیکھا. آخر میں مینا میں وہ نظر پڑا اور اس نے چند شعر پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ محبوب جس کو میرا خون بہانا اچھا معلوم ہوتا ہے، میرا خون اس کے لیے حرم میں بھی حلال ہے اور حرم سے باہر بھی. خدا کی قسم اگر میری روح کو یہ چیز پتہ چل جائے کہ وہ کس پاک ذات کے ساتھ اٹکی ہوئی ہے تو وہ قدم کے بجائے سر کے بل کھڑی ہو جائے. اور ملامت کرنے والے مجھے اس کے عشق میں ملامت نہ کر. اگر تجھے وہ نظر آ جائے تو جو میں دیکھتا ہوں تو کبھی بھی لب کشائی نہ کرے. لوگ اپنے بدن سے بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، اگر وہ اللہ کی پاک ذات کا طواف کرتے تو حرم سے بھی بے نیاز ہو جاتے. عید کے دن لوگوں نے تو بھیڑ بکری کی قربانی کی، لیکن معشوق نے میری جان کی اس دن قربانی کی. لوگوں نے حج کیا اور میرا حج اپنی سکون کی چیز کا ہے. لوگوں نے قربانیاں کی ہیں، میں تو اپنے خون کی اور اپنی جان کی قربانی کرتا ہوں. یہ اشعار اس نے پڑھے، ان کا یہ ترجمہ ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اس نے یہ دعا کی کہ اللہ، لوگوں نے قربانیوں کے ساتھ تیرا تقرب حاصل کیا، میرے پاس کوئی چیز قربانی کے لیے نہیں ہے سوائے اپنی جان کے. میں اس کو تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، تو اس کو قبول کر لے. اس کے بعد ایک چیخ ماری اور مردہ ہو کر گر گیا. اس کے بعد ایک غیب سے آواز آئی کہ یہ اللہ کا دوست ہے، خدا کا قتیل ہے. حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی تجہیز و تکفین کی اور رات بھر اس کی سوچ اور پریشان میں رہا، اسی فکر میں رہا، میری اس میں آنکھ لگ گئی. تو میں نے خام میں اس کو دیکھا. میں نے پوچھا کہ کیا تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ کہنے لگے جو شہدائے بدر کے ساتھ ہوا بلکہ اس پر بھی کچھ زیادہ. میں نے پوچھا کہ زیادہ ہونے کی کیا وجہ ہے؟ کہنے لگے کہ وہ کافروں کی تلوار سے شہید ہوئے تھے اور میں عشق مولا کی تلوار سے. کیسا عشق تھا، کیسے اللہ سے محبت، اللہ سے تعلق، کتنا بڑا اللہ نے مقام مرتبہ عطا فرمایا. اب آواز صحیح پہنچ رہی اوپر؟ معلوم کر لیجیے گا آواز نہیں آ رہی ہے. جیسے آواز یہاں تیز ہو رہی تو یہاں لوگوں کو دقت ہوگی. آواز بہت تیز ہو رہی نا یہاں پہ. صحیح ہے. حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حج کے سفر میں ایک جنگل میں مجھے ایک نوجوان خوبصورت لڑکا ملا. وہ چاندی کا ٹکڑا ہے اور عشق اس کے بدن سے جوش مار رہا تھا. وہ بھی حج کے لیے جا رہا تھا. میں نے اس کو ساتھ لے لیا. میں نے اس سے کہا کہ بڑا طویل سفر ہے، بہت لمبا سفر ہے اور کیسے ہوگا؟ تو اس نے ایک شعر پڑھا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ کاہلوں اور اکتا جانے والوں کے لیے یہ سفر لمبا ہے لیکن مشتاقوں کے لیے کچھ بھی دور نہیں. یہ اللہ کی محبت میں اس طرح لوگ چل پڑتے ہیں. حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میں عرفات پر پہنچا تو لوگوں نے دیکھا کہ بالکل چپ چاپ ہے. حضرت شبلی خود کہ جب عرفات میں پہنچے تو بالکل چپ چاپ رہے، کوئی لفظ بھی زبان سے نہیں نکالا. جب وہاں سے مینا کی طرف چلے، مسجد حرم کی طرف اس سے آگے بڑھ گئے تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور چند اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے کہ میں چل رہا ہوں اس حال میں کہ میں نے اپنے دل پر تیری محبت کی مہر لگا دی، تاکہ اس دل پر تیرے سوا کسی کا گزر نہ ہو. کاش میں اپنی آنکھوں کو اسی طرح بند کرتا تو تیرا دیدار نصیب ہونے تک کسی کو بھی نہ دیکھتا. دوستوں میں بعض تو ایسے ہوتے ہیں جو ایک ہی کے ہو کر رہتے ہیں اور بعض ایسے ہوتے ہیں جن میں دوسروں کی بھی شرکت ہوتی ہے، لیکن جب آنکھوں سے آنسو نکل کر رخساروں پر بہنے لگتے ہیں، جب ظاہر ہو جاتا ہے کون واقعی رو رہا ہے اور کون بناوٹی رونا رو رہا ہے. یہ اکابرین اللہ والے نیک لوگوں کے واقعات ہیں. اللہ تعالیٰ
سبھی تمام حجاج کرام کو اسی طرح عشق عطا فرمائے، محبت عطا فرمائے اور وہاں کی حاضری کی قابلیت پیدا فرمائے۔ بہت مبارک سفر ہے، بڑا اہم سفر ہے، اس لیے یہ جو چیزیں بیان کی جا رہی ہیں یہ اپنے اندر پیدا کر لینی چاہیے۔ اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت دل میں آ جانی چاہیے۔ اور میں نے آداب کے اندر یہ آپ کو بتایا تھا کہ کسی بزرگ سے تعلق قائم کرنے جانے سے پہلے ان سے جڑ جائیں تاکہ ان کے ہدایات کے مطابق عمل کرتے رہیں، اس سے بھی نورانیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس سفر کے اندر بزرگوں سے تعلق بھی ہونا چاہیے، اس سے اس میں نورانیت پیدا ہو جاتی ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک نوجوان کو کعبہ شریف کے پاس دیکھا کہ دما دم رکوع سجدے کر رہا ہے۔ میں نے پوچھا کہ بڑی کثرت سے نمازیں پڑھ رہے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ واپسی وطن کی اجازت مانگ رہا ہوں، واپسی وطن کی اجازت مانگ رہا ہوں۔ اتنے میں نے دیکھا کہ ایک کاغذ کا پرچہ اوپر سے گرا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ اللہ جل شانہ جو بڑی عزت والا، بڑی مغفرت والا ہے کی طرف سے اپنے سچے شکر گزار بندے کی طرف ہے کہ تو واپس چلا جا، اس طرح کہ تیرے اگلے پچھلے سب گناہ بخش دیے گئے۔ سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی ولی کا لوگوں کے ساتھ میل جول رکھنا اس کی ذلت کا سبب ہوتا ہے، اور صرف اللہ جل شانہ کے ساتھ لگاؤ اس کی عزت کا سبب ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے بہت کم ولی ایسے دیکھے ہیں جو یکسو نہ رہتے ہیں۔ عبداللہ بن صالح ایک بزرگ تھے جن پر اللہ جل شانہ کی خاص عطایا تھی اور بہت انعامات تھے۔ وہ لوگوں سے بھاگ کر ایک شہر سے دوسرے شہر میں پھرتے رہتے تھے۔ اسی طرح آخر مکہ مکرمہ پہنچ گئے اور وہاں بہت لمبا قیام کیا۔ میں نے ان سے کہا کہ اس شہر میں تو آپ نے بہت زیادہ قیام کر لیا۔ کہنے لگے کہ میں اس شہر میں کیوں کرنا ٹھہروں، میں نے ایسا کوئی شہر نہیں دیکھا جس میں اس شہر سے زیادہ رحمتیں برکتیں نازل نہ ہوتی ہوں۔ اس شہر میں صبح کو شام کو فرشتے اترتے ہیں، میں نے اس شہر میں بڑے بڑے عجائبات دیکھے ہیں۔ فرشتے مختلف صورتوں میں بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں اور یہ سلسلہ ختم نہیں ہوتا۔ اگر میں ان عجائبات کو بیان کروں جو میں نے یہاں دیکھے ہیں تو جن کا ایمان کامل نہیں ان کی عقلیں اس کو برداشت بھی نہیں کر سکیں گی۔ میں نے پوچھا کہ کیا تمہیں خدا کی قسم کچھ اپنے دیکھے ہوئے عجائبات میں سے مجھے بھی سناؤ گے؟ کہنے لگے کہ ہاں، کوئی ولی کامل جس کی ولایت صحیح ہو چکی ہو ایسا نہیں جو ہر جمعے کی رات میں اس شہر میں نہ آتا ہو۔ انہی لوگوں کے دیکھنے کے واسطے میرا یہاں قیام ہے۔ میں نے ان سے ایک صاحب کو دیکھا، کہنے لگے میں نے ان میں سے ایک صاحب کو دیکھا جن کا نام مالک بن قاسم رحمت اللہ علیہ تھا۔ وہ آئے اور ان کے ہاتھ میں سے گوشت کی خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ تم شاید ابھی کھانا کھا کر آئے ہو۔ کہنے لگے استغفر اللہ، میں نے تو ایک ہفتے سے کچھ نہیں کھایا، البتہ اپنی والدہ کو کھانا کھلا کر آیا ہوں، اور جلدی اس لیے کی تاکہ مکہ مکرمہ میں صبح کی نماز میں شرکت کر لوں۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ جہاں سے مالک آئے تھے اس جگہ کا اور مکہ مکرمہ کا 900 فرسخ کا فاصلہ ہے، اور ایک فرسخ 3 میل کا ہوتا ہے، تو 2700 میل کے فاصلے سے وہ آئے۔ اس کے بعد عبداللہ نے مجھ سے پوچھا کہ تجھے اس قصے کا یقین آ گیا؟ حضرت سہل کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ہاں یقین آ گیا۔ کہنے لگے اللہ کا شکر ہے کہ مجھے ایک مومن آدمی ملا، اور بعض بزرگوں نے بیان کیا انہوں نے کعبہ شریف کے گرد فرشتوں کو اور انبیاء کو اور اولیاء کو بسا اوقات دیکھا ہے۔ اور زیادہ تر اس طرح اکابرین، یہ اللہ والے نیک لوگ بزرگ جمعے کی رات میں جس کو ہم جمعرات کا دن گزرنے کے بعد رات ہوتی ہے اس میں اکثر و بیشتر وہاں حاضر ہوتے ہیں، لیکن پتہ نہیں چلے گا کون کیسا ہے۔ آدمی اس کو ڈھونڈنے میں لگ جائے تو وہ نہیں معلوم ہوگا۔ ہشام بن عبد الملک جو وہ شہزادہ تھے اور خود اس وقت تک بادشاہ نہیں بنے تھے، حج کو گیا۔ ہشام بن عبد الملک حج کو گیا اور طواف کرتے ہوئے اس نے حجر اسود کو بوسہ دینے کا ارادہ کیا، اور انتہائی کوشش کے باوجود ہجوم کی کثرت سے اس پر قدرت نہ ہوئی۔
اتنے میں حضرت زین العابدین علی بن امام الحسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام حسین کے بیٹے علی اور ان کے بیٹے زین العابدین، یہ وہاں پہنچے حجر اسود پر، تو ایک دم سارا مجمع ہٹ گیا اور ان کے راستے سے ادھر ادھر ہو گیا۔ وہ اطمینان سے بوسہ دینے چلے گئے اور بوسہ دے کر آگے نکل گئے۔ کسی نے ہشام سے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے جس کا اعزاز شہزادے سے بھی زیادہ ہے؟ ہشام نے کہہ دیا کہ میں نہیں جانتا۔ علماء نے لکھا ہے کہ وہ جان بوجھ کر انجان بن کر انکار کرتا تھا تاکہ اس کے مصاحبین وغیرہ جو ملک شام سے اس کے ساتھ آئے ہوئے تھے ان کے دل میں حضرت زین العابدین کے وقت زیادہ پیدا نہ ہو، اور یہ بنو امیہ اہل بیت کی وقت کو گوارا نہ کرتے تھے۔ اس پر علماء نے کچھ اشعار لکھے ہیں، اشعار پڑھے ہیں، ان کو بھی نقل کیا ہے۔ حضرت امام زین العابدین کے صاحبزادے حضرت امام باقر محمد بن علی جب حج کو تشریف لے گئے اور بیت اللہ شریف پر نظر پڑی تو اتنے زور سے روئے کہ چیخیں نکل گئیں۔ لوگوں نے کہا کہ سب لوگوں کی نظریں آپ کی طرف لگ گئیں، آپ چیخیں نہ ماریں۔ فرمایا کہ شاید اللہ جل شانہ میرے رونے کی وجہ سے رحمت کی نظر فرما لے، جس کی وجہ سے کل قیامت کے دن کامیاب ہو جاؤں۔ اس کے بعد طواف کیا اور طواف کے بعد مقام ابراہیم پر جا کر نفلیں پڑھی تو سجدے کی جگہ آنسوؤں کی وجہ سے بھیگ گئی تھی۔ آپ نے اپنے ایک ساتھی سے فرمایا کہ مجھے سخت رنج ہے کہ میرا دل سخت فکر میں مشغول ہے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ کو کس چیز کا رنج ہے؟ فرمایا کہ جس کے دل میں اللہ کا خالص دین داخل ہو جائے وہ اس کو اللہ کے ماں سوا سے خالی کرا دیتا ہے، اور دنیا ان چیزوں کے علاوہ اور کیا چیز ہے؟ یہی سواری ہے جس پر سوار ہو کر آئے، یہی کپڑا ہے جس کو پہن رکھا ہے، یہی بیوی ہے جو مل گئی، اور یہی کھانا ہے جو اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ یہ آپ کا یہ بیان ہو گیا تھا، آپ وہاں پہنچ گئے دلی ایئرپورٹ، اب اس سے آگے کا بیان انشاءاللہ اب آپ کا شروع ہوگا۔ ایک مرتبہ جو چیزیں میں دوہرا رہا ہوں ان کو دوہرا لو تاکہ وہ یاد ہو جائے۔ ان کو یاد کرنا ہے، جو چیزیں آپ کو یہاں کہلوائی جا رہی ہیں، جو چیزیں آپ کو کہلوائی جا رہی ہیں ان ساری چیزوں کو یاد کرنا ہے، حفظ یاد کر لیں۔ اسی لیے کہلوا رہا ہوں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ان الفاظ کا نام تلبیہ ہے، نام بھی یاد رکھیں، الفاظ بھی صحیح پڑھیں۔ لبیک پڑھیں گے، لبیک نہیں پڑھیں گے، معروف پڑھیں گے، مجہول نہیں پڑھیں گے۔ اور جب مدینہ منورہ آپ تشریف لے جائیں گے مسجد نبوی میں اور صلاۃ و سلام کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر حاضر ہوں گے تو وہاں پر سلام پڑھنے کے لیے، صلاۃ و سلام کے لیے جو سب سے الفاظ ہیں افضل، وہ التحیات والے ہیں۔ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ التحیات کے اندر جو الفاظ ہیں وہ سب سے افضل ہیں۔ اس کے علاوہ اگر یہ پڑھنا چاہیں یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین۔ یہ 6 الفاظ ہیں، 6 صیغے ہیں، اگر یہ یاد ہو جائیں تو بہت اچھی بات ہے۔ ایک مرتبہ میں کم سے کم 70 مرتبہ ہو جائے۔ جب ایک دفعہ سلام پڑھنے جائیں گے تو ایک دفعہ میں 70 مرتبہ کم سے کم سلام پڑھ لیں۔ مرد حضرات
آپ کے مواجہ شریف کی طرف سے، آپ کے چہرے مبارک کی طرف سے پڑھتے ہیں، اور عورتیں آپ کی پیچھے کی طرف سے پڑھتی ہیں، عورتیں چہرے مبارک کی طرف نہیں جاتی۔ جب صلاۃ و سلام پڑھ لیں پھر 2 قدم آگے بڑھ کر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ پر صرف سلام پڑھیں گے، صلاۃ نہیں۔ اس کے الفاظ یہ ہیں: السلام علیکہ یا ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اس سے 2 قدم آگے بڑھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پر صرف سلام پڑھیں گے، صلاۃ نہیں۔ اس کے الفاظ یہ ہیں: السلام علیکہ یا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ پڑھ کر پھر باہر آ جائیں، دوبارہ پڑھنا چاہیں دوبارہ پیچھے سے باب السلام سے داخل ہو کر دوبارہ پڑھ سکتے ہیں، ہر نماز کے بعد ہی پڑھ سکتے ہیں۔ عمرے کے اندر 2 فرض ہیں، 2 واجب ہیں۔ احرام یعنی دل سے نیت کرنا اور تلبیہ پڑھنا، لبیک اللہم لبیک۔ دوسرا فرض ہے طواف۔ عمرے میں 2 واجب ہیں، صحیح کرنا اور حلق یا قصر کرانا۔ حج کے اندر 3 فرض ہیں اور 6 واجب ہیں۔ حج کے اندر جو 3 فرض ہیں، نمبر 1 احرام یعنی دل سے نیت کرنا اور تلبیہ پڑھنا، لبیک اللہم لبیک۔ نمبر 2 وقوف عرفات، 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں پہنچنا، زوال آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک۔ اور تیسرا فرض ہے طواف زیارت، 10 ذی الحجہ کی صبح سے لے کر 12 ذی الحجہ کے غروب سے پہلے پہلے، لیکن 10 ذی الحجہ ہی کو طواف زیارت کر لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ 10 کو نہیں کر سکے تو 11 کو تو کر ہی لیں، 12 کے اوپر نہ رکھیں۔ یہ 3 فرض ہیں۔ حج کے اندر 6 واجب ہیں۔ نمبر 1 مزدلفہ کا قیام، مزدلفہ میں ٹھہرنا۔ مزدلفہ کا جو قیام ہے وہ صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک۔ نمبر 2 صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا۔ نمبر 3 رمی جمار، کنکری مارنا۔ نمبر 4 قربانی کرنا۔ نمبر 5 سر کے بال منڈوانا، یہ منڈوانا ہی افضل ہے، یا کتروانا۔ نمبر 6 الوداعی طواف، بعد چلنے سے پہلے الوداعی طواف کرنا۔ یہ 6 واجب ہیں۔ آپ کو بتایا تھا کہ جب آپ گھر سے چلے اور مسافر ہو گئے، راستے میں اگر آپ نماز پڑھیں گے تو قصر نماز پڑھیں گے، 2 کی جگہ 4۔ ظہر عصر عشاء میں 4 رکعت کی جگہ 2 رکعت پڑھی جائے گی، اور عشاء میں وتر بھی پڑھے جائیں گے۔ مغرب کے 3 فرض ہیں۔ اپنی نماز پڑھیں گے قصر ہوگی، امام مقیم ہے اس کے پیچھے پڑھیں گے تو پوری پڑھی جائے گی۔ راستے میں پڑھیں یا دلی ایئرپورٹ پر پہنچ کر پڑھیں تو قصر ہی ہوگی۔ جب آپ دلی ایئرپورٹ پر پہنچو گے اور آپ کو حج کمیٹی سے وہاں سے کچھ سامان وغیرہ دیا جائے گا، اس میں جو آپ کا ٹکٹ ہوگا، ویزا ہوگی، وہ آپ کو ملے گی۔ پاسپورٹ تو اب سب کے پاس ہی ہے، پہلے پاسپورٹ بھی جمع ہو جایا کرتے تھے اور وہیں سے ملا کرتے تھے، سب کے پاسپورٹ اپنے اپنے پاس ہیں، اور ویزا بھی سب کی لگ چکی ہے۔ آپ اس کو بھی نکال سکتے ہیں، اپنا پاسپورٹ نمبر ڈال کر کور نمبر کے ساتھ اپنی ویزا بھی آپ اپنی نکال سکتے ہیں۔ ویزا بھی سب لوگوں کی لگ گئی ہے۔ تو وہاں سے جو وہ سامان دیتے ہیں اس کے اندر ایک تو چیز یہ ہے جو آپ کی یہاں سے یہ کارڈ بنا ہے، آپ کو میں نے بتایا تھا کہ اس کو حفاظت سے رکھنا، اور یہ وہاں چیک ہوگا ایئرپورٹ پر پہنچ کر، اس میں آپ کے ٹکے لگنے کا اور وہ اس کا پولیو وغیرہ کی چیزوں کا لکھا ہوا ہے، اس کو اپنے ساتھ ضرور رکھنا ہے، اس کو چیک کرتے ہیں۔ اگر یہ کارڈ نہیں ہوگا پھر وہیں ٹکے لگیں گے، اس میں ٹائم لگے گا۔ اسی طرح یہاں سے یہ انہوں نے پہلے دیے تھے بیگ میں ڈالنے کے لیے، اب یہی دیں یا کچھ اور دیں یہ پتہ نہیں، اس لیے کہ ہر سال کچھ نہ کچھ چیزیں بدلتی رہتی ہیں۔ اس کے اندر یہاں پر مکہ، اس میں مکتب نمبر بھی لکھا ہوا ہے، بلڈنگ نمبر بھی لکھا ہوا ہے، روم نمبر بھی لکھا ہوا ہے، اور اس میں برانچ نمبر بھی لکھا ہوا ہے۔ یہ ساری تفصیل اس پر پیچھے لکھی ہوئی ہے کہ آپ کی بلڈنگ مکہ مکرمہ میں کہاں ہوگی، معلم کا نمبر کیا ہوگا، وہ سب تفصیل اس پہ لکھی ہوئی ہے۔ آپ کو کور نمبر بھی لکھا ہوا ہے۔ تو یہ جو ہے اس میں کوئی ایسے پرو کر اس میں ڈال دیتے ہیں، جو آپ کا سامان ہے اس کے اندر ڈال دیتے ہیں، نکلتا نہیں، یہ بہت مضبوط ہے۔ اسی طریقے سے یہاں سے آپ کو جو ہے اس میں یہ گلے میں ڈالنے کے لیے سامان دیتے ہیں، بہت ساری چیزیں، ان ساری چیزوں کو حفاظت سے رکھنا اور گلے میں ڈالنا ہے۔ جو ہاتھ میں ڈالنے کی اس کو ہاتھ میں ڈالنا ہے۔ ایک تو یہ یہاں سے ملتا ہے یہ والا کارڈ، یہ والا کارڈ ملتا ہے گلے میں ڈالنے کے لیے، اس کے ہی پیچھے ساری تفصیل لکھی ہوئی ہے، اور سامنے بھی نام، کور نمبر، ایڈریس، پورا سب کچھ لکھا ہوا ہے۔
اسی طرح کا ایک اور کارڈ ہوگا اسی میں لگا ہوا، یہ تو گلے میں ڈلے گا، اور دوسرا کارڈ آپ کے ہینڈ بیگ میں لگے گا، وہ ہینڈ بیگ میں لگانے کے لیے ہوتا ہے۔ یہ ہے نسک کارڈ، جو سب سے اہم اور ضروری ہے۔ نسک کارڈ یہ بھی جو ہے گلے میں ڈلتا ہے، اور اس کو حفاظت سے رکھنا ہے، یہ گم نہ ہو جائے۔ اس سے اگر یہ گم اگر ہو گیا تو آپ کو بہت دقت پریشانی ہوگی۔ ہمیشہ یہ آپ کے ساتھ رہنا چاہیے، اور اس کی حفاظت بھی کرنی ہے، گم نہ ہو جائے۔ یہ بہت اہم اور ضروری کارڈ ہے نسک کارڈ۔ یہاں یہ اس میں خیمے میں ملتے ہیں، خیمے کے لیے ملتے ہیں، اس میں خیمے کے لیے جو معلم کی طرف سے ہے وہ ملتا ہے، یہ گلے میں ڈالنے کے لیے۔ جب آپ مکہ مکرمہ سے مینا جائیں گے تو مینا جانے سے پہلے کچھ اور کارڈ اور کچھ کاغذات اور آپ کو دیے جائیں گے، جو وہاں مینا کے خیموں میں اندر داخل ہونے کے لیے ہوگا۔ یہ چیز یہ تو ہے نسک کارڈ، یہ مستقل رہے گا ساتھ، اور یہ آپ کو یہاں دلی ایئرپورٹ سے ملا، یہ بھی رہے گا۔ تو یہ ساری چیزیں رہنی چاہیے حفاظت سے۔ اسی طرح یہاں سے وہ آپ کو ٹکٹ بھی دے دیں گے، جہاز کا ٹکٹ، وہ اس طریقے سے اس میں رکھا ہوا ہوتا ہے، اس میں جہاز کا ٹکٹ رکھا ہوا ہوتا ہے، یہ آپ کو جہاز کا ٹکٹ ملے گا، اس کو بھی حفاظت سے رکھنا ہے، گم نہ ہو جائے، کھو نہ جائے۔ پہلے تو ویزا پاسپورٹ پہ لگتی تھی، اب پاسپورٹ پہ ویزا نہیں لگ رہی ہے، بلکہ الگ سے ویزا وہ کاغذ پہ لگا کر آپ کو دیں گے، تو اس کی فوٹو اسٹیٹ کرا کر اپنے پاس رکھیں تاکہ یہ گم نہ ہو جائے، اور اگر اصل گم ہو گئی تو پھر آپ کے پاس اس کی فوٹو کاپی رہے۔ یہ موبائل میں اس کا فوٹو اتار لیں تاکہ اس کی حفاظت رہے۔ یہ اس طرح کی چیزیں ہیں، ان چیزوں کو آپ حفاظت سے رکھنا۔ بہت سے لوگ اس میں لاپرواہی کر دیتے ہیں اور پھر ان کو پریشانی ہوتی ہے، پھر پریشان پھرتے ہیں۔ اب آپ یہ سب سامان اپنے ساتھ لے کر دلی ایئرپورٹ پر پہنچ گئے۔ اندر جانے کے بعد جب آپ اندر ایئرپورٹ میں داخل ہو جائیں گے، وہاں کھانے کا اگر وقت ہوگا تو انشاءاللہ کھانا ملے گا، ناشتے کا وقت ہوگا تو ناشتہ ملے گا۔ حج کمیٹی کی طرف سے وہاں نمائندے رضاکار آپ کو ملیں گے، وہ آپ کی خدمت کریں گے، جو آپ کو ضرورت ہوگی وہ انشاءاللہ پوری ہوگی۔ اندر وہاں استنجے کا بھی انتظام ہے، نماز کا بھی انتظام ہے۔ استنجا کرنا ہے استنجا کر لو، لیڈیز کے لیے الگ ہے، جینٹس کے لیے الگ ہے۔ اور نماز پڑھنے کا بھی انتظام دونوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے عورتوں کے لیے الگ الگ دونوں کے لیے ہے۔ اس میں یہاں بھیڑ بہت زیادہ ہوتی ہے، اندر دو دو فلائٹیں صبح شام جاتی ہیں، تو آپ سے پہلے کوئی فلائٹ جا رہی ہے تو اس کے لوگ بھی وہاں موجود ہیں اور آپ بھی پہنچ گئے، اور ایک فلائٹ میں تقریباً 500 آدمی ہوتے ہیں، تو اس حساب سے کافی تعداد میں لوگ رہتے ہیں، تو اس میں پریشان ہونے کی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جن کی فلائٹ آپ سے پہلے ہے پہلے وہ جائیں گے، اس کے بعد آپ اگر بعد میں ہے تو پھر آپ کا نمبر بعد میں آئے گا۔ وہ جو پہلے لوگوں کی فلائٹ ہوتی ہے ان کو پہلے فارغ کریں گے، جن کی فلائٹ بعد میں ہے ان کو بعد میں فارغ کریں گے۔ کھانا بھی دیتے ہیں، ناشتہ بھی دیتے ہیں، اور اس میں وہاں نماز کا بھی انتظام ہے، کوئی دقت پریشانی نہیں ہے۔ اب یہاں آپ اب پہلے مکہ مکرمہ جا رہے ہیں یا مدینہ منورہ جا رہے ہیں؟ اگر آپ پہلے مکہ مکرمہ جا رہے ہیں تو یہاں سے پھر احرام کا نظام شروع ہوگا، احرام کا سلسلہ شروع ہوگا۔ اگر آپ پہلے مدینہ منورہ جا رہے ہیں تو پھر آپ کا احرام نہیں بنے گا، پھر تو احرام آپ کا مدینے سے بنے گا، یہاں سے احرام نہیں بنے گا، کیونکہ شروع کی جو فلائٹیں ہیں وہ جائیں گی مدینہ منورہ، اور آخر کی جو فلائٹیں ہیں وہ جائیں گی مکہ مکرمہ۔ تو اس لیے اب آپ اس کی کچھ تفصیل سمجھ لو کہ عمرے میں اور حج میں کیا فرق ہے، پھر انشاءاللہ اس کو وہ جو وہاں اس میں آپ کریں گے اس کو بتا دوں گا دوبارہ سے، کہ جو دلی ایئرپورٹ سے احرام باندھیں گے تو وہ اس کا پورا طریقہ، اور جو مدینہ منورہ سے احرام باندھیں گے اس کا پورا طریقہ۔ حج اور عمرے کی ابتدا، اس میں کیا فرق ہے؟ جیسے نماز کی ابتدا تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہنے سے ہوتی ہے، اسی طرح حج اور عمرے کی ابتدا احرام سے ہوتی ہے۔ احرام کا بیان آگے آ رہا ہے، پہلے حج اور عمرے کا فرق اور حج کی قسموں کو سمجھ لیجئے۔ بیت اللہ کے ساتھ دو بڑے عبادتیں متعلق ہیں۔ بیت اللہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کا گھر، اس کو خانہ کعبہ بھی کہتے ہیں، بیت اللہ بھی کہتے ہیں۔ عبادتیں اس سے دو متعلق ہیں، ایک حج
جس کے اکثر افعال صرف ماہ ذی الحجہ کے 5 دنوں میں ادا کیے جا سکتے ہیں. ہاں جی، ماہ ذی الحجہ کے صرف 5 دنوں میں ہوتا ہے، دوسرے ایام میں نہیں ہو سکتا. دوسرے عمرہ جو حج کے 5 دنوں کے علاوہ سال کے ہر مہینے میں ہر وقت میں ہو سکتا ہے.